محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں، ایک ایسے بدبخت اور بد نصیب بیٹے کا جب اس نے اپنی ماں کو روزے کی حالت میں مار دیا تو پھر اس بیٹے کا انجام کیا ہوا۔ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ملک شام میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت بیٹے سے نواز دیا، کیونکہ وہ حاملہ تھی اور شوہر کی موت کے بعد وہ بیٹا اس دنیا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کا بدلہ یہ بیٹا دیا تھا۔ اس کے کل کائنات برس چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت عمدہ انداز میں کرے، اسلامی انداز میں کرے۔ اپنے بیٹی کی تربیت کر رہی تھی۔ بچہ بچپن میں تو بہت اچھا تھا، ماں کا فرمانبردار تھا، کیونکہ ماں کی توجہ کا مرکز صرف وہی بیٹا تھا۔ اب وہ محنت مزدوری کرتی تھی اور عبادت کرتی تھی، اور ساتھ میں اپنے بیٹے پر بھی نظر رکھتی تھی۔ جب تک اس کا بیٹا چھوٹا تھا، ماں کے سامنے رہا، ماں نے اس کو ہر بات پر ڈانٹا، سمجھایا، لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ بڑا ہوا تو باہر بھی جاتا، دوستوں میں رہتا۔ دوستوں میں جا کر اس کے اندر بہت سی بری عادتیں آ گئی۔ یعنی پہلے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، بچپن سے روزہ بھی رکھتا، لیکن اب تو دوستوں کے کہنے پر وہ رات بھر باہر رہتا، نشہ کرنے لگ چکا تھا۔ دوستوں نے اسے ورگلانا شروع کر دیا۔ دوست کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد تو صرف زندگی تو اس طرح گزاریں کہ میں عیش آرام سے رہوں۔ تمہاری ماں کماتی ہے اور جو کچھ وہ کماتی ہے تمہارا ہی حق بنتا ہے کہ تم پر اس کا پیسہ خرچ ہو۔ بیٹے کے اندر یہ باتیں ڈالنے والے اس کے دوست تھے۔ اب وہ ماں کے پیسوں کو، جو کہ بڑی ہی محنت سے کما رہی تھی، وہ ہوا میں ایسے اڑا رہا تھا جیسے کوئی اس کو مفت میں مل رہے ہوں۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ماں روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنے بیٹے سے بھی کہتی ہے کہ تو بھی میرے ساتھ مل کر روزہ رکھا کرو۔ تم جب چھوٹے تھے میرے ساتھ سحری بھی کرتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے، پورا دن میرے ساتھ بھوکا رہتے تھے، اور جانتے ہو کہ تم ساری نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اب جب کہ تم پر نماز فرض ہو چکی ہے، روزہ بھی فرض ہو چکا ہے، اور اب تم نماز روزہ رکھتے ہی نہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں بگاڑنے والا کون ہے؟ دیکھو، ایسے دوستوں سے دور رہو۔ وہ کہتا ہے اگر آپ روزہ رکھ لیں گی تو یہ آپ کا عمل ہے، آپ میرے پیچھے نہ پڑا کریں۔ رمضان کے مہینے میں جب کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، برے جنات کو بھی جگڑا لیا جاتا ہے زنجیروں میں، تو پھر انسان وہ سارے عمل کر رہا ہوتا ہے جو شیطان اس کو سکھائے ہوتے ہیں۔ اب تو وہ زنا کاری پر بھی اتر آیا تھا۔ ایک دن ماں کو اس کی پڑوسن نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو، کیونکہ اس طرح یہ بگڑنے سے بھی بچ جائے گا، بیوی آئے گی تو یہ اس کے قابو میں رہے گا۔ اپنے ہمسائے کی بات سننے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ شادی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، کیونکہ ابھی تو یہ لاپرواہ ہے، بیوی آئے گی تو سدھر جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ رمضان جب گزر جائے گا تو رمضان شریف کے بعد میں اس کا نکاح کر دوں گی۔ اس دوران وہ لڑکیوں کی تلاش میں تھی۔ اس کو ایک ایسا گھرانہ دیکھا کہ جہاں پر بظاہر بہت ہی دیندار، عبادت کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ تھے۔ لڑکی بھی اس کے سامنے جب آئی تو اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے یہی سوچ لیا کہ میری بہو یہی بنے گی۔ سارے معاملات طے کرنے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ جب وہ گھر میں آئی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ تو ساری صورتحال اسے بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی تک نکاح نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نکاح کا شوق نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی کہ لڑکی خوبصورت ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اچھی ہے، تمہارا گھر بس جائے گا۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ دراصل جال چھڑانا چاہ رہا تھا۔ رمضان گزرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جو بظاہر بہت اچھی بہو تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی، اس کو بہت آرام رہنے لگا، کیونکہ اب گھر میں جو کام کرتی تھی اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کو وقت ملنے لگا اور گھر کا کام پورا ہو جاتا۔ اس کی بہو نے سنبھال لیا تھا۔ بیٹا بھی اب اپنی بیوی کی بات سنتا، اب گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ پہلے اسے نشے کی عادت لگی ہوئی تھی، اب بیوی کی وجہ سے کم از کم یہ ہوا کہ گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ دوستوں کا ساتھ چھوٹ گیا۔ بیوی کے سمجھانے پر اس نے محنت مزدوری بھی شروع کر دی۔ بیوی نے اسے ایسا اپنے قابو میں کیا، ایسا پھنسا لیا، اس پر ایسا قبضہ کیا، وہ تو پہلے ہی ماں کا نہیں تھا، اب تو وہ ماں سے بہت ہی زیادہ دور ہو گیا تھا۔ ماں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔
ہر ماں کی طرح اس کا بھی دل دکھتا تھا کہ میں نے سب کچھ اس دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا، جو میری زندگی اپنے میں نے جوانی برباد کر دی اپنے بیٹے کے لیے۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرا بیٹا ہی میری دنیا رہا، لیکن یہ تو مجھے پوچھتا تک ہی نہیں۔ اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن بس غلطی یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کہ اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے۔ اس نے اپنے بہو سے کہا کہ ایسا کرو، وہ میرے بیٹے کو کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرے۔ بہو نے نہ جانے اپنے ساس کی یہ بات اپنے اس شوہر کو کس انداز میں بتائی، نہ جانے اس کے شوہر کو کیا ہوا۔ اپنے شوہر کو بتایا تو وہ رات کو دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا، اس کی چارپائی کو الٹا کر دیا۔ ماں زمین پر آ گری، بدتمیزی کرنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم میری بیوی سے اس طرح کی بات کرو۔ ایک تو وہ بیچاری پورا دن کام کرتی رہتی ہے، صفائی کرتی رہتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، تمہاری اور میری خدمت بھی کرتی ہے۔ اوپر سے تم اسے کہہ رہی ہو کہ اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، وہ مجھے تم سے دور کر رہی ہے۔ ماں حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے تو صرف کہا تھا کہ تھوڑا وقت ماں کو بھی دے دیا کرو۔ اس کے بیٹے نے ماں کو کہا کہ میں ہر وقت بیٹھا تمہیں دیکھتا تو رہتا ہوں، کم از کم اپنی بیوی کی وجہ سے تھوڑا بہت کما لیتا ہوں، یہ سب اسی کا کیا دھارا ہے۔ تم نے میری زندگی میں آخر کیا ہی کیا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے میں تو نشے میں لگ چکا تھا، میں ہمیشہ گھر سے دور رہتا تھا، اب اس کی وجہ سے کم از کم گھر میں تو رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی۔ بیٹے نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بہو کو دیکھنے لگی اور بہو دور بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہو بہت ہی شاطر نکلی، اس نے جو کچھ کہا اس میں اس کی چال تھی، اور اپنی بہو کو دیکھ کر وہ ماں رونے لگی۔ وہ اپنی ساس کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ پہلا وار تو اس کا خالی نہ گیا، بلکہ سیدھا تیز نشانے پر لگ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ وہ ماں بالکل خاموش ہو چکی تھی، وہ چپ تھی، اس نے پہلی غلطی کر لی تھی، اب وہ دوسری بار کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ لوگ سحری کر رہے تھے، اب تو اس کا شوہر بھی روزہ رکھتا تھا۔ ماں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا کم از کم 5 وقت کی نماز کا پابند ہو چکا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اور پہلے روزے کے دن سحری کا وقت ہوا تو سحری گزر بھی گئی، اور اس بوڑھی ماں کو کسی نے خبر نہ دی، اور وہ انتظار میں رہی کہ اس کی بہو روٹی بنا کر اسے آواز دے گی۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت خالی پیٹ روزہ رکھ چکی تھی، وہ عبادت کر رہی تھی، عبادت کرتے کرتے بے ہوش طاری ہوئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ بہو اور بیٹے نے عمدہ قسم کا کھانا پکایا اور خود کھا لیا، ماں کو پوچھا تک نہیں۔ آخرکار اس بوڑھی ماں سے بھوک برداشت نہ ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ذرا کمرے میں آنا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا بیٹے کو آواز دینے کو۔ وہ برا سا منہ بناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا کیا کام ہے، اور کہنے لگا کہ آج آپ نے روزہ نہیں رکھا، ویسے تو آپ کہتی ہیں میں تو کوئی روزہ نہیں چھوڑتی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا، میں نے روزہ رکھا تھا، پر تم لوگوں نے مجھے سحری کے وقت آواز ہی نہیں دی۔ بیٹا اپنی ماں کو پوچھ تو لیتے۔ اس کا بیٹا غصے سے کہنے لگا کہ تو کیا ہم آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں؟ ایک تو میری بیوی تمہارا کام کرتی ہے اور میرا کام کرتی ہے، میرے لیے بھی اس نے روٹی بنائی اور خاص تمہارے لیے بھی اس نے روٹی بنا کر رکھی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اماں جان کو آواز دے دیجئے، اور تمہیں آواز ہم دیتے رہے ہیں، تم نے آواز کہاں سنی؟ وہ اپنے بیٹے سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ مجھے آواز ہی نہیں آئی، بیٹا میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم لوگ کب مجھے آواز دو گے، کب میرے لیے سحری لے کر آؤ گے، کب مجھے سحری کے لیے بلاؤ گے۔ اس نے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے افطار کر لیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں تو لگتا ہے کہ ہم تم پر ظلم کرتے ہیں، تمہاری بہو وہ تمہیں پوچھتی نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں، میں بس پوچھ رہی ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے جا کر دیکھ لو، میری بیوی تو سونے کے لیے چلی گئی ہے، وہ بہت تھک گئی ہے۔ اس کا بیٹا وہاں سے جا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بیٹے نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اماں جان آپ کو کچھ چاہیے، بلکہ الٹا ہی بول کر چلا گیا، جو کچھ کھانا ہے خود کھا لیجئے، میری بیوی ہم سب کی خدمت کرتی ہے اور اس کا کوئی فرض نہیں کہ وہ بیچاری ماں اٹھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے، بڑی مشکل سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی، شاید بہو نے اس کے لیے پلیٹ میں کچھ رکھا ہو، وہاں پر پڑے برتن خالی تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ وہ بیچاری پانی پی کر کمرے میں آ گئی،
پھر عبادت کرنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ دوسرے دن بھی جب سحری کا وقت ہوا، اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لوگ مجھے آج بھی آواز نہیں دیں گے، میں خود ہی باہر آ جاتی ہوں۔ لیکن جب وہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ اس کے بہو موجود نہیں تھی اور بیٹا بھی موجود نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور اس نے سوچا کہ میں خود ہی اپنے لیے روٹی بنا لیتی ہوں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ آٹا موجود نہیں تھا، بہت افسوس ہوا کہ میرے کھانے کے لیے گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی طبیعت پہلے دن ہی خراب تھی، کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اس دن وہ بستر پر پڑی رہی اور بیٹے نے آ کر خبر بھی نہ دی۔ روزہ کھل چکا تھا، لیکن ماں کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس بستر پر وہ نظر جمائی باہر دروازے پر دیکھتی رہی، مگر اس پر تو عجیب قسم کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی ماں گھر میں پڑی ہوئی تھی اور اکلوتا بیٹا ماں کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ 2 دن ہو چکے ہیں، اماں جان کمرے سے باہر نہیں آئی، اب جا کر دیکھیے تو صحیح کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ بیٹے کو بہت اچھا لگا کہ میری بیوی تو ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ کمرے میں آیا، اس نے اپنی ماں کو بلایا، اٹھ جائیے، کچھ کھا لیجئے، دیکھیے میری بیوی نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ لیکن اس کی ماں تو ہلی ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے ماں کو جب دیکھا تو اس کی سانس بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس نے چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا، جلدی آؤ، جلدی آؤ، اماں جان اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، نہ جانے کب سے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہو کو ایک انسانیت کے طور پر افسوس تو ہوا، لیکن دل ہی دل سے وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہوا اس بڑھیا سے جان چھوٹی۔ بلا وجہ سر پر سوار رہتی تھی، ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی تھی، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ اب اتنی خاموشی سے ہمیں کیسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب بیٹا نادم ہوا کہ اب تک غفلت کی زندگی میں جی رہا تھا، اب تک ماں کی فکر نہیں تھی، اپنی ماں کو زندگی میں سکھ نہیں دیا۔ مرنے کے بعد ایک دم اس کے دل میں گھبراہٹ طاری ہوگی۔ بڑی مشکل سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں شرمندگی ہے کہ میری ماں 2 دن کی پیاسی رہی ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ اسی بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن ابھی اس کو معافی نہیں ملنی تھی، ابھی تو اسے اللہ پاک نے ایک ایسا جھٹکا دینا تھا، اس کی دنیا ہل جانی تھی۔ ایک ہی دن جب اس کی بیوی نے کہا، اٹھ کر سحری کا وقت ہو چکا ہے، سحری کر لیجئے، میں نے آپ کے لیے روٹی بنائی ہے، وہ اٹھ رہا تھا کہ اس کے پیر لڑکھڑاتے ہوئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیروں میں جان ہی نہیں ہے، میرے قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ ان کے اگلے ہی لمحے میں اس نے ایک حکیم صاحب کو بلایا۔ ان کے حکیم صاحب کو جب بلایا گیا اور کہا کہ میرے شوہر کو دیکھ لیجئے، ان کو کیا ہوا ہے۔ حکیم صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بہت افسوس کی خبر ہے کہ ان کے پیروں میں اب جان نہیں ہے، یہ اپاہج ہو چکا ہے، اب زندگی بھر یہ چل پھر نہیں سکتا۔ جب یہ خبر شوہر نے سنی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بیٹا سمجھ چکا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا یہ سب اسی کا صلہ ہے، نہ میں اپنی ماں کا دل دکھاتا، نہ وہ اس دنیا سے بھوکی پیاسی جاتی، اور نہ مجھے یہ سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات معافی مانگتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، میری وجہ سے میری ماں ماری گئی، میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، لیکن اب معافی نہیں مل سکتی تھی۔ ماں تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، ماں نہیں مل سکتی تھی۔ اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، افواج کے ساتھ کیا ہوا کہ اصل چہرے دیکھنے لگا۔ ماں تو نہیں رہی تھی، ماں ہوتی تو پھر کس بات کا غم تھا۔ ماں تو اپنے بچے کے ہر عیب کو چھپا لیتی ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ بیوی نے ایک دن خدمت کی، 2 دن، تیسرے دن آخر اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، نہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، کیونکہ بہت ہو گیا، میں جوان ہوں، کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اس کی بیوی نے کہا میں بیمار اور غریب شوہر کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ مجبوراً اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ اکیلا تنہا اس گھر میں تھا، کوئی بھی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس کے غم بانٹنے والا نہیں تھا۔ وہ تنہائی میں چیخیں مار مار کر روتا رہا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کے پاس آتا۔ پھر ایک رات ایسے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں اس کے خواب میں آئی اور آ کر کہنے لگی، بیٹا تو نے جو کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کی سزا دے دی ہے، لیکن میں تیری ماں ہوں، میری روح بے چین ہے، اللہ پاک نے مجھے جنت میں بہت ہی خوبصورت محل سے نوازا ہے،
میں یہاں بہت ہی آرام کی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میرے بچے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گی کہ میرے بیٹے کی اپاہجی کو دور کر دے اور تو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ کہہ کر ماں وہاں سے چلے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ وہی ماں ہے کہ جس کو تڑپا تڑپا کے میں نے مارا، جس کے منہ میں میں نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں ڈالا، جس کو کھانے کا ایک لقمہ نہ دیا۔ وہی ماں اب اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی۔ اور پھر ماں نے جو کہا پورا ہوا۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، 27 شب بھی تھی، جب اس کو ایسے لگا کہ اس کی پیروں میں جان آ رہی ہے۔ اس نے تھوڑا سا قدم اٹھایا اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل پڑا۔ اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ بیٹے کی محتاجی اللہ پاک نے دور کر دی۔ وہ اپنی زندگی کی طرف آ گیا۔ اس بیماری میں اسے کھوٹے کی پہچان آ چکی تھی، پر افسوس تھا اور زندگی بھر کا پچھتاوا کہ ماں واپس نہیں آ سکتی۔ محترم ناظرین، یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتی۔ دنیا کا ہر شخص غلط ہو سکتا ہے، لیکن ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ان کے خلاف نہیں سوچ سکتی۔ محترم ناظرین، ماں کیا چیز ہے؟ یہ ان بچوں سے پوچھئے جن کی ماں مر جاتی ہے۔ بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے تو سوائے ماں کے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بڑے ہو کر کیوں اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں؟ کبھی غور کیا کریں کہ سب سے پہلے بچے کھانا کھاتے ہیں اور پھر جب بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اسی پلیٹ کو پکڑ کر ماں اپنے بچوں کا جھوٹا کھانا بھی کھا لیتی ہے۔ ایسا صرف ایک ماں کرتی ہے۔ پھر کیوں ہم اس کو باتیں سناتے ہیں؟ پھر کیوں اولاد بڑی ہو کر اپنی ماں کی نافرمان بن جاتی ہے؟ محترم ناظرین، جب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دامن پھیلاتی ہے تو صرف اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ ماں کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مرتے مرتے بھی وہ اپنے بچوں کو دعائیں دے کر جاتی ہے، مگر جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کیوں یہ اولاد اپنی ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔